لفظوں میں کیا لکھوں میں شہادت حسین کی، لفظوں میں کیا لکھوں میں شہادت حسین کی، قلم بھی رو دیتا ہے کربلا کا منظر سوچ کر۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جرنلسٹ کی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ خاص ملاقات میں موجود ہیں ارمان کبیر صاحب۔ آپ کو بتا دوں ارمان کبیر صاحب ویسے تو مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آل انڈیا مائنورٹی ایسوسیشن کے آبزرور بھی ہیں۔ تو آئیے آج محرم کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں ارمان کبیر صاحب سے۔ السلام علیکم ارمان کبیر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے دی لوکل جرنلسٹ میں۔ تو ارمان کبیر صاحب، محرم کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم کوئی علماء تو ہے نہیں جی اقبال صاحب، اور ہم کوئی اسکالر بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک ہم لوگوں نے مطالعہ کیا ہے اس میں محرم میں تعزیات یا پھر راستے میں جلوس وغیرہ نکالنے کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ جیسے ہمارے علماء لوگ جو تقریر کرتے ہیں تو تقریر میں صرف کربلا کا واقعہ ہی بتاتے ہیں۔ ہمارے حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ایک زہر کھانے کی وجہ سے، یا پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، اور علی اصغر جو 2 مہینے کا بچہ، یا علی اکبر، یا پھر قاسم، ٹھیک ہے، عباس، یہ، یا پھر بیٹی سگرا، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی سگرا، تو یہ ان کا ہی قصہ لوگ بتاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جہاں تک اسٹڈی کیا ہے، اور میرا جو انداز رہا ہے اسٹڈی کرنے کا، اس میں بہت سارے میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا ایک مطلب کردار ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ شروعات میں لے لیجئے کہ نیپوٹزم، جو آج کل بہت ہی معاشرے میں نیپوٹزم کو لے کر کے بہت زیادہ مطلب چرچائیں ہوتی ہے، تو یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہے نیپوٹزم کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کے یہ ہونے کے بعد، مطلب انتقال کرنے کے بعد، وفات ہونے کے بعد، یزید جو ہے وہ سطح پر قابض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے، آپ دیکھیے گا، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، معاویہ سے پہلے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ تھے، امام تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپسی رنجس کو مٹانے کے لیے 2 قبیلے کا، امیہ اور ہاشمی جو ہے، اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس میں ایک دم آج کل کی زبان میں اگر کہیں گے تو ریزگنیشن دے دیا، اور حضرت معاویہ کو جو ہے یہ مطلب وہاں پہ ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب دیکھیے کہ 2 وائف کا واقعہ ہے۔ ایک وائف ہیں شہر بانو، جو ایران کی شہزادی، جن سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے اسما، جسے زیادہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شادی ہوئی، وہ خاندان کی لڑکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اب ایک شہر بانو جو ایران کی شہزادی تھی، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے سو کہ کربلا تک گئی۔ ایک شہزادی، کہا جاتا ہے کہ ان سے خوبصورت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کربلا تک گئی، وہ کربلا تک جنگ میں رہی، زینب کا پورا ساتھ دی، ٹھیک ہے، زینب، ماں زینب کا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو ماں ہی ہے ہماری، تو ماں زینب کا پورا ساتھ دی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف ایک ایسی بیوی بھی ہے، 2 بھائی کی ایک ایسی بیوی ہے، اور ایک طرف ایک بیوی ہے اسما، ٹھیک ہے، جو خاندان کی بچی ہے لیکن اپنے شوہر کو زہر دیتی ہے۔ اب لے لیجئے آپ کردار بھائی کا، بھائی شہید ہو رہا ہے، زہر کھا چکے بھائی شہید ہو رہا ہے، بھائی کی محبت بھی تو بتانی چاہیے نا۔ صرف یزید سے دشمنی بتاتے ہیں ہم لوگ، یزید سے حسن حسین کی دشمنی بتاتے ہیں، لیکن حسن حسین کی آپسی جو بھائی کا جو ریلیشن تھا، ٹھیک ہے، بالکل، ہاں، جو آپسی، جو آج کل کے معاشرے میں بہت کمتا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے، دوست عزیز ہو گیا لیکن بھائی دشمن ہو گیا ہے نا۔ آج کل دوست عزیز ہو گئے، شادیوں میں دوست آ رہے ہیں لیکن اپنا سگا بھائی کو دعوت میں نہیں پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جاتے ہوئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے قاسم کے لیے
کہتے ہیں کہ وہ سغرا سے شادی کر دینا اس کی. ابھی کے زمانے میں کیا چچا یا پھر کیا چچا اپنے بھتیجی کی شادی طے کر سکتا ہے؟ کہ بولے گا میرا بچی ہے، ہم جو ہے ہم طے کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی وقت حاسم کو بلا کر کہتے ہیں کہ اپنے چچا کا ساتھ مت چھوڑنا. مطالعہ کرنے کی چیز ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اپنے چچا کا ساتھ مت چھوڑنا، کیونکہ پاؤں کا نیچے کا زمین ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاؤں کے نیچے کا چلنے والا جو چونٹی ہے وہ بھی دشمن ہو جائے گا. یہ ہے واقعہ. اب لے لیجئے یزید کو. اب یزید کو لے لیجئے. ہاں، اس سے پہلے ایک بہن کا کردار دیکھیے، زینب. ٹھیک ہے. علی اکبر جو ہے، چونکہ علی اکبر بڑے بیٹے، ٹھیک ہے، حاسم شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، جو 2 مہینے کا جو بچہ ہے وہ بھی شہید ہو گئے، اور جتنے بھی چھوٹے بڑے تھے ان سے، ٹھیک ہے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علی اکبر کو مطلب اجازت نہیں ملتی ہے جنگ پہ جانے کی، کیونکہ وہ ہم شکل نبی تھے. ان کی جو شکل تھی، ٹھیک ہے، شکل مبارک جو ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملتی تھی. ٹھیک ہے. تو اجازت وہ مانگنے اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں. ماں کہتی ہے مجھ سے مت پوچھو. وہ بھی سننے میں ہے کہ 12 سال کے. بالکل، جو بھی ہو عمر، ٹھیک ہے، نوجوان تو تھے نا. اور ان سے چھوٹے بھی لڑکے شہید ہو چکے تھے، ان سے بڑے بھی لڑکے شہید ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ اپنی ماں شہر بانو، ٹھیک ہے، ماں کے پاس جاتے ہیں اجازت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تم پھپھی سے سمجھو. کون بھابھی آج کل اپنی مطلب نند کو اتنا اتھارٹی دیتی ہیں؟ یہ رشتہ بھی تو بتاتا ہے نا یہ واقعہ، یہ کربلا کا واقعہ. تو آپ کو وہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ جس مقدس شخصیتوں کی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان کا گھرانہ کیا ہے اور کس طریقے کا جو ہے یہ چیز تو ہے. ہمارے مذہب میں ایک ورڈ آیا نا، سنت. سنت ایک ورڈ ہے نا. سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، ٹھیک ہے، اس پر ہم چلتے رہیں، اس پر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے، وہی سنت ہے. بہت سارے ہم لوگ جب حدیث وغیرہ پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سنت ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا سنت ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا سنت ہے، قربانی کے وقت کہا جی بالکل، ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو فیملی جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی، ٹھیک ہے، وہ فیملی تو دنیا کو بتانے کے لیے تھی نا. سمجھے. اب دیکھیے یزید کون؟ مسلمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے نا بھائی. لیکن کہا گیا کہ اسلام میں جو شراب پیے گا اس میں اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جو دوسروں کی عورت پہ نظر رکھے گا، زناکاری کرے گا، ٹھیک ہے، بےایمانی کرے گا، اس کے لیے اسلام جو ہے میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے خلاف جنگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. جو دوسرے کا گھر توڑے گا، ہے نا بھائی. ہاں یہ بالکل ایک حدیث ہے. جو دوسرے کا گھر توڑے گا، جو شادی شدہ زندگی جو ہسبینڈ اور وائف گزار رہے ہیں اس میں اگر تم خلل ڈالو گے تو اس کے لیے بھی اسلام میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور تمہارے خلاف جنگ کیا جائے گا اگر تم نہیں مانتے ہو. ایک حدیث میں کہا گیا ہے لا يدخل الجنات قاطع، اس کی لفظ معنی ہوتی ہے کہ رشتہ دار توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل ہے. بالکل بالکل، سمجھے نا. شریف کی حدیث ہے. اس بات کو کہیں نہ کہیں وہ صحیح ٹھہراتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر اور کیا کہیں گے بتائیے. تو یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے ہیں ہم لوگ. چیخ کر ہمارے مولانا جو ہے ذکر شہادت کرتے ہیں. ذکر شہادت ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے چلے آئے، تو یاد ہو گیا ہمیں، ہر سال سنتے ہیں، وہی واقعہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دہرایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو میسج ہے وہ بھی تو کنوے کرنے کی ذمہ داری ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز کی بنتی ہے نا. کتنا ضروری میسج ہے اس میں. اس میں آپ کو بھائی بھائی کا یکسانیت ملے گا، ٹھیک ہے، اور ہمت، اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ، اور یزید جیسے مطلب بدکار، ٹھیک ہے، اور ظالم، ٹھیک ہے، اور حکمران کے خلاف، ہاں حکمران کے خلاف جو ہے سو کی لڑائی. اور وہ گدی نشی ہیں اس وقت، ہے نا بھائی.
امت ہے ان کے ہاتھ میں, اور ان کے خلاف بھی جو ہے سو کی جنگ ہے, جانتے ہیں شہید ہوں گے. ایک ہمارے جو بہت خاص سینئر جرنلسٹ جو ہیں آج کے دور پر, رویش کمار جی, نے کہا کہ کچھ جنگ جو ہے جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی, اپنے آپ کو درج کرانے کے لیے لڑی جاتی کہ ہاں ہم اس جنگ میں لڑ رہے تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو یہ پتا تھا کہ ہماری 72 کی فوجیں ہیں. بالکل, ہاں, 2 روایت ہیں, ایک میں 72 بولتے ہیں, ایک میں 140 بولتے ہیں. ہاں, تو جو بھی ہو, زیادہ تر لوگ جو 72 یہ بولتے ہیں, فیمس ہے 72. جی جی, تو جانتے تھے کہ اتنے بڑی لشکر کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. انفیکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں جو جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کے جو نواسے ہیں دونوں شہید ہوئے. تو یہ سب جاننے کے بعد اس کے بعد بھی جو یہ کربلا کا منظر ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں, تو ایک بڑا پیغام دینے کی شاید کوشش کی جاتی ہے اس پر کہ جو ہے آپ جو ہے ایک طرح سے غلط کے سامنے اور ظالم کے سامنے آپ اپنے آپ کو جھکا نہیں سکتے. بالکل. اب دیکھیے, پانی پہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تکلیف ہوئی, دیکھیے جنگ لڑنے جاتے ہیں, چوٹ ہمیں زور سے لگ سکتا ہے, یا میں نے کسی کو وار کیا اسے زور سے لگا, ہم شہید ہو سکتے ہیں, یا پھر سامنے والا دشمن, وہ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے پانی پہ پہرا لگا دیا, ٹھیک ہے, اور کس کے اوپر لگایا آپ نے, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, اس کے پریوار کے اوپر. یہ بھی ایک ایگزامپل, جن کے نانا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حوض کوثر کا مالک بنایا. بالکل بالکل بالکل. اور آج کے ڈیٹ میں آج یزید کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. یزید کو اگر مطلب یہی کربلا کا واقعہ اگر آتا ہے تو ہی جو ہے سو کہ یزید کا نام آتا ہے کہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا, یا ظالم یہ تھا, حکمران تھا. لیکن جب شہیدوں کا جب نام آتا ہے تو شہیدوں کا نام سردار کہا شہیدوں کا جاتا ہے. سردار. اور کہا گیا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار. یہ مرتبہ تو نہیں ملا نا کسی کو بھی, ٹھیک ہے. اور آپ نے پانی پر پہرا لگا دیا, ٹھیک ہے, 2 مہینے کے بچے کو پانی پینے نہیں دے رہے ہیں, حلق میں تیل مار دیا آپ نے. اور پھر جو ہے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ ذلیل ہو رہی ہیں, ہے نا. اس کے بعد پھر مطلب کوئی رولز نہیں, کوئی ریگولیشن نہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج جس پانی پر آپ نے پہرا لگایا وہ نہر ہے کس کا؟ آپ دیکھیے اس علاقے کا پورا خطہ دیکھ لیجئے, اس کے مالک وہی ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ کرتے ہیں. آپ ایران لے لیجئے, عراق لے لیجئے. آج کے ڈیٹ میں یزیدی قوم کہاں گئی؟ یزید جیسا مسلمان کو آج ہم اور آپ بھی نہیں پسند کریں گے نا. کیا کسی شرابی کو آپ پسند کریں گے؟ کیا ہم پسند کرتے؟ کیا کسی زناکار کو ہم پسند کریں؟ کسی کا گھر توڑنے والے کو ہم پسند کریں گے؟ نہیں کرتے نا ہم لوگ. یہ تو دنیاوی بات ہے, یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں. کافی سارے چیزوں میں دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پر تو پہلی بات تو دیکھیے میں یہ شیعہ سنی پر میں یقین نہیں رکھتا ہوں, میں پرسنلی کہہ رہا ہوں, بٹ ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ جو مسلمز ہوتے ہیں, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو خطبہ تھی اس انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام میں کوئی نہ کالا کسی کے اوپر, نہ گورا کسی کے اوپر ترجیح رکھتا ہے, نہ امیر غریب کے اوپر ترجیح رکھتا ہے, سب ایک برابر ہے اللہ کے نظر میں. تو یہ چیز ہے. اب زیادہ تر جو ہسٹری سے جو پتہ چلتا ہے کہ شیعہ سنی جو فائٹ ہے پولیٹیکل فائٹ ہے, پولیٹیکلی رائیولری دیکھ سکتے ہیں آپ, ہاں اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج بھی دیکھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سماج میں جو ہے ایک جو ہے نہ اتفاقی لوگوں کے بیچ میں بڑھتے جاتے ہیں. تو کچھ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر جو آ کے سب ایک مت ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو ہوا ہے کربلا کے میدان میں وہ تو سراسر غلط ہوا ہے. بالکل. دیکھیے اس پر تو یکسانیت ہے نا. دیکھیے ہم زیادہ کنٹروورسی میں ہم نہیں جانا چاہیں گے, کیونکہ جو شیعہ عقیدہ کے لوگ ہیں ان سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. اور میں نے جہاں تک ان کو بھی دیکھا ہے بہت سارے ریچولز ہیں, ان کا ریچولز ادا کر رہے ہیں, اور ریچولز میں انٹرفیرنس ہر کوئی برداشت نہیں کرتا, اچھی چیز نہیں ہے, اور خاص کر کے ابھی کے ماحول میں, ٹھیک ہے. اور دیکھیے کربلا کے معاملے میں تو رائے ایک ہی ہے دونوں کمیونٹی کا, چاہے سیاہ ہو یا پھر بریلی سنی جماعت کا ہو, ٹھیک ہے. وہ بھی یزید کو ہی بدکار مانتے ہیں اور حسن حسین کو شہید مانتے ہیں, اور سنی قوم بھی جو ہے سیم وہی چیز ہے. اور یہ تو اسٹڈی کا معاملہ ہے. اسلامک ہسٹری جب کوئی بھی پڑھے گا تو اسلامک ہسٹری تو کوئی الگ سے نہیں لکھا گیا,
اسلام کی ہسٹری کئی سارے- دونوں ہی پڑھے ہیں کئی سارے الگ لیکن الگ کچھ چیزیں چیزیں ہیں. ہیں بہت پرانی بات ہے، مطلب 607 عیسوی کی یہ گھٹنا ہے یہ، جی جی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ جو وہاں پہ پرتیکش درشی ہوں گے، جو زین العابدین صاحب جو ہمارے وہ بیمار تھے، امام ہیں، بیمار امام تھے حسین نا، کی جو- ہاں جی جی بالکل، ان کے ہی ایکچولی زیادہ تر جو ہے ان کے کہنے پر جو یہ ہاں چیزوں کو ہاں پورا ہاں. دیکھا گیا. اب انہوں نے واقعہ جیسا لوگوں کو بتایا ویسا جو ہے لوگ لکھتے گئے، اور وہی اسی سے اسلامک ہسٹری ہے. اور بہت سارے اس وقت بھی اسکالر تھے جو نیوٹرل تھے، ہے نا، ان لوگوں نے بھی لکھا ہوگا اسلامک ہسٹری. اب جس کے ہاتھ میں جو کتاب آیا، اب دیکھ لیجئے نا کہ میں ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف جو زہر دی تھی انہیں، ان کا نام اسما تھا، ٹھیک ہے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا زادہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے الگ الگ جو ہے سو کہ، لیکن مقصد تو وہی ہے نا کہ ایک، اور حقیقت تو یہی ہے نا کہ ان کی وائف نے وہ زہر دیا ان کو، زہر وائف سے دلوایا گیا. ایک چیز محرم کے موقع پر جو ہے خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر جو ہے تبرک بانٹنے. اچھا، یہاں پر بھی میں اسما کا جب معاملہ آیا تو میں ایک کلیئر کر دوں کہ ہم لوگ جب اپنے بچوں کا رشتہ جب طے کرتے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک میسج ہے، ہم لوگ جب اپنے تو ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ اپنے خاندان سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، اپنے قبیلے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے نا، اور اپنی برادری کا ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، اپنے گاؤں کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، یہاں کا نہیں علاقہ، ہم اس علاقے میں شادی ہم اپنے بیٹے کا نہیں کریں گے تو ہم اس علاقے میں نہیں کریں گے، نام نہیں لینا چاہیے. بہت سارے ایسا سننے کے لیے ملتا ہے. اب اس میں دیکھیے، شہر بانو بدیش سے آئی تھی، ایران کی شہزادی، اسما جو ہے وہ خاندان کی بچی، اور جو بدیش سے آئی، ٹھیک ہے، جن کہا جاتا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ جو ہے جب قتل کر دیا گیا شہر بانو کے والد کو، بادشاہ کو، تو اتنی مال غنیمت جو ہے ہاتھ لگی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا جاتا ہے کہ اتنا مال غنیمت نہ پہلے کبھی ملا نہ اس کے بعد ملا. تو سمجھ لیجئے کہ وہ شہزادی کس عیش و آرام میں رہ رہی تھی، ٹھیک ہے. اور جب معاملہ اپنے شوہر، اپنے بچے اور اسلام کا آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ٹینٹ میں جا کر کے بھی رہی. جنگ کے میدان ٹینٹ ہی تو نا، ٹینٹ میں بھی جا کر کے رہی وہ، ٹھیک ہے. اور وہیں پر اسما اپنی خاندان، اپنا برادری، سب کچھ انہوں نے دھوکہ دیا. تو کردار سے کسی خاندان، کسی برادری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا اپنے برادری میں بھی خراب لوگ انسان نکل جائیں گے، اپنے مطلب کمیونٹی میں بھی خراب انسان نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا بچے کا شادی اپنا برادری میں کریں گے، اپنا جات میں کریں گے، لیکن دیکھیے اسلام کا معاملہ، اس میں تو مطلب مطالعہ کرنے کی چیز ہے، پڑھیے دیکھیے. اس چیز دیکھا جاتا ہے بچوں میں جو آج کل جو ہے ڈھول تاشوں کو لے کر کے کافی جو ہے بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں کہ اس کا استعمال نہ کیا جائے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. دیکھیے یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے، چیز ہے کہ لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنا رخ صاف کر دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کا گھر سے نکلنا پسند ہے. لوگوں کو گھر سے نکلنا چاہیے، خاص کر مردوں کو نکلنی چاہیے، اپنی تعداد میں نکلنی چاہیے، اکٹھے میں ہو کر کے نکلنی چاہیے. اب جیسے ڈھول اور اس کا معاملہ آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے، تو ڈھول کا جو معاملہ ہے نا، اس میں سے یہ بھی دو بٹے ہوئے ہیں. ایک جو بریلی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ لے لیجئے کہ جیسے دوسرے مسلک کے لوگ جو ہیں، جیسے اہل حدیث یا پھر دیوبند فرقے کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم میں ڈھول بجاتے ہیں کیا، ٹھیک ہے. تو واقعی میں ماتم میں ڈھول بجانا منع ہے، نہیں بجا سکتے. ماتم میں کوئی ڈھول کیوں بجائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ڈھول بجاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ماتم میں نہیں بجا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس منظر کو یاد کر کے اور پروٹیسٹ میں کر رہے ہیں، اور فائنلی جیت تو ہماری ہوئی نا، ہمارا اسلام ہی تو جیتا نا. یہ ان کا یہ ہے، بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اکٹھے ہونے چاہیے. اور
اب تو چلن سے نکل گیا لاٹھی بھاجنا، تلوار بازی کرنا، بانا کھیلنا، یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہے. ٹھیک ہے، میں شہر میں ہوں، پھر بھی مطلب اگر اکھاڑا لگا ہے تو میں ابھی بھی کھیل لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تلوار لے کے اتر جاتا ہوں. بہت ساری چیزیں جو دیکھی گئی ہے ہندوستان میں، وہ انڈین کلچر سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے انسپائر ہو کر کے وہ چیزوں کو جو ہے کیا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ تیمور لنگ کے لیے پہلی بار جو ہے ہاں یہ یہاں پر وہ تازیہ ہاں بالکل تازیہ داری ہندوستان میں جو شروع ہوئی ہے، ہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ تیمور لنگ کے لیے وہ بنایا گیا، بیمار تھا، وہ جا نہیں پایا، تو ان کے جو بالکل رہنے والے جو ان کے سامنے جو تھا وہ لوگ تمام لوگوں کو یہاں بلایا اور یہاں پر ہی اس چیز کا جو اہتمام کیا گیا. تو اس کے بعد سے جو یہ تازیہ داری جو ہے شروع ہوئی. بہت سارے جو ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر کے. اب سوچنے والی بات ہے کہ تیمور لنگ کے لیے بنا، اب تیمور لنگ نے کتنے سال اس کو حکومت کیا؟ تیمور لنگ کی حکومت کہاں زیادہ دن کی ہے؟ ایک آکرمن کاری تھا تو واپس بھی لوٹ گئے، ہے نا. لیکن اس کا ایک بار کا تازیہ بنایا ہوا کو پورے ہندوستان نے اپنا لیا، اور گاؤں تیوہار، اور مسلم تو چھوڑ دیجیے، غیر مسلم بھی تازیہ بنانے لگ گئے. گاؤں میں آپ جائیں گے، جہان آباد، گیا، اس ایریا میں آپ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے تازیہ سے نعرہ بندی باندھ کر کے اپنے ہاتھ میں باندھے رہتے ہیں، بیمار بچے. یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں شفا ملے گا. لوگ سیپل لے کر گھومتے ہیں، بہت بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی بہت مطلب احترام کرنی چاہیے. اس پر بہت ساری چیزیں، لیکن اس میں نام بولنا ہی بہت سارے اسکالرس کا یہ ہے. اس پر میں بھی نہیں چاہوں گا کہ اس پر میں اپنی ٹپڑی کو یاد بھی دیں، کیونکہ کیا اس پر بہت سارے اسکالرس کا اپنا رائے ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم کوئی علماء اور اسکالر تو ہم ہیں نہیں، تو ایک موضوع پر ٹاپک پر ڈسکس کریں جو چیزوں پر جو ہے لوگوں کی روشنی نہیں گئی ہے، ان سب چیزوں پر. تو آپ کو اور کیا لگتا ہے کہ محرم کے وقت جو مہینے میں جو ہے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنے سے جو ہے ثواب دارن حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور بہترین کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ بھائی بہت کچھ ہے نا. محرم کا مہینہ میں کہا جاتا ہے کہ 10 تاریخ کو پہلی بار اللہ پاک نے بارش کرائی. نعمت ہے نا، صرف کربلا کا واقعہ ہی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بارش جس سے ہم لوگ فیضیاب ہوئے، دنیا جو ہے فیضیاب ہوا. بارش پہلی بار اللہ پاک نے محرم کے 10 تاریخ کو دنیا پہ بارش کرایا. دنیا قائم بھی ہوا اور دنیا قائم بھی ہوا. بہت ساری تاریخ ہے، اور ختم بھی ہوگا. کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے، سمجھے نا. تو بہت احترام اور بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور ہمارا اور یہ جیسے کہ پہلا مہینہ ہے، شروعاتی مہینہ ہے نا یہ. اور یہ چیز بھی بتایا جاتا ہے کہ عاشورہ کا جو احترام جو ہے صرف مسلمان نہیں کرتے تھے، یہودی کرتے تھے، جس میں ڈیفرنس کرنے کے لیے یہودی بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یا تو ہم 10 دن رکھ سکتے ہیں تو 10 دن روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہودی لوگ 1 دن رکھتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے 2 دن رکھے گی. اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا کہ 2 دن ہم روزہ رکھیں گے، 9-10 رکھیں گے یا پھر 10-11 رکھیں گے. بہت سارے لوگ 9 تاریخ 10 تاریخ رکھتے ہیں اور 10-11 جو ہے. اب میں 10-11 رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے وہاں 11 تاریخ سے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 11 تاریخ کو جب بچپن میں تھے تو بہت بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے. 11 تاریخ کا ایک الگ اکھاڑا، 11 تاریخ کا ایک الگ جو ہے وہ ہے تھوڑا سا مطلب ایک الگ مرتبہ ہوا کرتا تھا. تو ہم لوگ 10 اور 11 رکھتے تھے بچپن سے ہی، ایسے ہی رکھتے آئے تو 10-11 ہی رکھتے ہیں، عادت ہو گئی ہے. بہت سارے دوست ہیں ہمارے آج 9 تاریخ کو بھی آج بھی روزہ ہے. نہیں، چونکہ بہت سارے روایتوں میں ہے اور لکھا ہے کہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے وہ بہت بڑے بڑے معجزات ہوئے، اس دن کرامات ہوئے ہیں اللہ کی جانب سے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اپنی قوم جو ہے فرعون سے، ان کو اپنے قوم کو نجات دیا. ہاں بالکل بالکل. وہ دریائے نیل کا جو واقعہ ہے وہ بھی 10 تاریخ کا ہی ہے. 10 کمانڈمنٹ کا جو ان کو جو 10 کمانڈمنٹ ملا تھا وہ بھی 10 تاریخ کا ہی واقعہ ہے. تو 10 تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگ جو ہے ان کے اوپر نہیں جلا پائی تھی انہیں. لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی 10 تاریخ کو ہی نکالا گیا تھا. انہیں بادشاہت ملی تھی. بادشاہت بھی ملی. ان کے ابو کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کافی عرصوں کے بعد جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ پکڑ کر جو ہے ایک دوسرے کو اس طریقے سے روئے کہ دن اور رات کا پتہ نہ چلا. تو 10 تاریخ کو صرف ہم کربلا سے ہی جوڑیں.
کربلا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ بھول نہیں سکتے اور بھولنا بھی نہیں ہے ہمیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ بتایا تھا کہ وہ بہت سارے مچھلی کے پیٹ سے، ہاں اس لیے مچھلی کھانا بھی منع ہوتا ہے اس مہینے۔ اچھا اس وجہ سے کیا؟ ہاں پتہ نہیں۔ ہاں اس وجہ سے ہی مچھلی کھانا منع ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم لوگ مچھلی پر پرہیز کریں گے، کیونکہ مچھلی کو اللہ پاک نے جب یہ سورہ جب نازل ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے، تو وہ مچھلی کو حکم دیا تو انہوں نے، مچھلی نے رحم کیا نا، وہ دعا پڑھ دے تو پھر وہ نکل مچھلی کے پیٹ سے۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ دعا اس وقت نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی بھی، ہاں کئی سارے مولانا سے یہ بھی سنا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو ہے دعائیں کافی قبول ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے جو جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا تو ان کی بھی دعا جو ہے کافی سالوں، دیکھیے متبرک دین ہے، متبرک دین ہے، دعائیں تو قبول کریں گے ہی اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کے بعد محرم کا ایک بہت بڑا جو ہے احترام کیا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو سنت ہے وہ بھی تو سب سے نہیں مسلمانوں میں جو ہے خاص طور پر جو ہے محرم مہینے کی بات کر رہے ہیں، مہینہ زیادہ اہمیت دیا گیا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور نفل روزہ میں جو ہے کہ محرم کی روزہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزہ کے بعد سب سے زیادہ اگر ثواب کسی روزے میں ہے تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ جی بالکل۔ سلمان کبیر صاحب، لیکن یہ جتنی بھی جانکاری یا پھر ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا ایک ڈسکشن ہے، مطلب ہماری خود کی اسٹڈی ہے اور میں کسی چیز کی دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں، ہم لوگوں نے میری جانکاری میں نے رائے اور ویوز آپ تک تھوپا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک جنرل ایک طرح سے ایک ڈسکشن کیا ہے، بس ڈسکس کرنے آئے تھے تو پھر ہوا کہ ہم لوگ ریکارڈ کر لیں گے، تھوڑے بہت جو ہمارے پاس جو جانکاری ملی الگ الگ سورسز سے ان پر ہماری جو ہے ایک ڈسکشن رہی ہے۔ امان صاحب آخر میں جو ہے نوجوان نسلوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے؟ دیکھیے نوجوانوں کو پیغام دینا ہے، میں یہی کہوں گا کہ مطالعہ کریے، پڑھیے، اور ہر وقت موبائل سے ہی آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، بکس پڑھیے اور لکھنے کی عادت ڈالیے، میں بار بار کہتا ہوں یہ، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ کہتے بھی ہیں مجھے کہ آپ کو اتنے سارے واقعات کیسے پتہ ہوتا ہے، تو میں لکھ لیتا ہوں، پڑھ کر لکھنے سے وہ یاد ہو جاتا ہے، پڑھا اور اس کے بعد پھر میں لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے تھے تو 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، کہ یاد کر کے آپ لکھ لو اسے تو پھر 24 گھنٹے ہیں، آپ 1 گھنٹے پڑھیے، نیوز پیپر پڑھیے، نیوز کا تو چلن ختم ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، نیوز پیپر تو آپ خریدتے بھی نہیں دیکھتے لوگوں کو، نیوز پیپر والا بیچارہ ایسے بیٹھا رہتا ہے، موبائل ایپ میں بہت سارے جو ہے، اب آپ لوگوں کا ہی ہے ڈیجیٹل پیپر آ گیا، جبکہ ہمارے پاس میکسیمم ڈیجیٹل پیپرز کا جو ہے وہ سبسکرپشن ہے، سبھی لوگ روز رات میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نیوز پیپر رینڈملی میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی ایک روزگار کا ذریعہ ہے نا، اگر ہم نہ خریدے تو پھر کون خریدے گا، اخبار والے کیسے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امان کبیر صاحب بہت اچھا لگا ہمارے ساتھ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں اور اپنے نیک خیالات کے ساتھ ہمارے سامعین سے نوازے۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے دی لوکل جرنلسٹ کی پوڈ کاسٹ، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جو ہے ارمان کبیر صاحب، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور آل انڈیا مائنورٹی ایسوسیشن کے جو ہے آبزرور بھی ہیں، اسپوکس پرسن ہیں۔ تو محرم کے سلسلے میں ان سے بات چیت ہوئی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، آپ کی کچھ مشورہ ہے رہے اگر اس پروگرام سے ریلیٹڈ تو وہ بھی ہمیں ضرور دیں، اور ہمارے کہنے اور سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیں گے، ہمارا کوئی انٹینشن کسی بھی جو ہے سیگمنٹ کو ٹھیس پہنچانا نہیں رہا اس طریقے سے، بس ہم نے اپنے مطالعے کو، جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے۔ تو بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں دا لوکل جرنلسٹ۔ میں محمد اقبال حبیب، دا لوکل جرنلسٹ کے لیے بہت بہت شکریہ۔